ابو بکرین، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مبتدا بن گیا، یعنی یہ آپ کا ہے مبتدا۔ اچھا، اس کے بعد الگ سے دیکھیں معہو، ظرف اور جار مجرور کیا کسی جملہ اسمیہ میں مبتدا بن سکتے ہیں؟ نو، خبر مقدم کے طور پہ وہ آ سکتے ہیں۔ تو معہو مجلۃن، یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی یہ ظرف پلس مضاف الیہ، یہ آپ کا خبر مقدم ہے، اور یہ جو مجلہ ہے یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے۔ اب یہ خبر مقدم مبتدا مؤخر، یہ پورا جملہ اسمیہ بنا، یہ جملہ اسمیہ ہو کر ابو بکر کے لیے خبر بنا، اور یہ مبتدا خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ دیکھیں نا، اگر آپ کہتے ہیں نا ابو بکر مبتدا ہے اور مجلۃ خبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ رسالہ ہے، ابو بکر ایک رسالہ ہے، معہو اس کے ساتھ، یہ کوئی جملہ کا مفہوم ہی نہیں بنا۔ تو ابو بکر مبتدا، ابو بکر معہو مجلۃ، اس کے پاس ایک رسالہ ہے، پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے مبتدا کے لیے۔ اور جملہ جب بھی خبر بنتا ہے اس جملے میں ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹے، وہ کنیکٹر کا کام دیتی ہے، اور اس میں یہ اٹیچ ہو کی ضمیر ہے، اس کے بغیر کوئی جملہ آپ کسی چیز کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ جملہ خبر بھی بن سکتا ہے، جملہ صفت بھی بن سکتا ہے، جملہ حال بھی بن سکتا ہے، جملہ صلہ بھی بن سکتا ہے، جملہ کچھ بھی بن جائے اس کے اندر ایک عائد ہونا چاہیے ضرور، جو کہ عام طور پہ ایک ضمیر ہوتی ہے، وہ لوٹے گی۔ اگر جملہ خبر بن رہا ہے تو مبتدا کی طرف لوٹے گی ضمیر، اگر جملہ صفت بن رہا ہے تو موصوف کی طرف لوٹے گی وہ ضمیر، اگر جملہ جو ہے وہ صلہ بن رہا ہے تو موصول کی طرف لوٹے گی، اور جملہ اگر حال بن رہا ہے تو ذوالحال کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی۔